یہ سرزمین اولیاء ہے. پورے ہندوستان گھوم کر دیکھو، سب سے زیادہ اگر دین پر عمل ہوتا ہے تو حیدرآباد میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ دین پر عمل ہوتا ہے تو دکن کے اندر ہوتا ہے، سب سے زیادہ مہذب اور مثقف قوم اگر ہے تو حیدرآباد کے اندر ہے. آپ نکل جائیں نارتھ کی طرف، کہیں آپ کو برقع نظر نہیں آئے گا. آپ نکل جائیں نارتھ کی طرف، وہاں پر آپ کو اخلاق نہیں نظر آئیں گے. دوسرے علاقوں میں آپ چلے جائیں، آپ مغرب کی طرف چلے جائیں، مشرق کی طرف چلے جائیں، آپ کو ثقافت میں کمزوریاں نظر آئیں گی. یہاں پر سرزمین دکن میں آپ کو ثقافت نظر آئے گی، اخلاق نظر آئیں گے، تہذیب نظر آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا ہی نہیں ہو گیا. یہ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے حیدرآباد، اور سرزمین دکن پر الحمدللہ مسلمان آج عزت سے رہتا ہے، پڑھا لکھا ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے. تو کوئی اور وجہ نہیں، یہاں کے بزرگان دین کا فیض ہے اور کرم ہے، ان کی تعلیم ہے. بزرگان دین کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے عمل کو دعوے ہر طرف سے بڑے ملیں گے. حیدرآباد کے اندر دعوے کرنے کا مزاج نہیں ہے، دعوے کرنے کا مزاج نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ پورے بر صغیر کے اندر دیکھ لو، ہند و پاک میں سب سے زیادہ عمل شریعت پر حیدرآباد میں ہوتا ہے. مگر آج نسل نو کی یہ بے وفائی رہی، نسل نو کی یہ بے وفائی رہی کہ وہ بزرگ جو ہم کو ایمان دیے ہیں، وہ بزرگ جو ہم کو علم دیے ہیں، جو ہماری تربیت کیے ہیں، جو ایمان کی حرارت جگائے ہیں، جن کی وجہ سے سلسلے جاری ہے، جن کی وجہ سے ادارے قائم ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بزرگان دین کو ہم بھلا دیے. آج کا نوجوان ان کے نام تک برابر نہیں جانتا. ادارہ منہاج القرآن نے یہ طے کیا ہے کہ جس علاقے میں کام کرے گا وہاں کے بزرگان دین کے نام سے ادارے قائم کرے گا، مدرسے قائم ہوں گے، مدرسے قائم ہوں گے منہاج القرآن کے. ہر مدرسے کا نام یہاں کے بزرگوں کے نام سے ہوگا. کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے جائیں گے، کالجز قائم کیے جائیں گے، اسکولز قائم کیے جائیں گے، یہاں کے بزرگوں کے نام سے قائم کیے جائیں گے. امت کو یاد دلایا جائے گا کہ تمہارے پہلے اول ترین محسنین کون ہے جن کی وجہ سے تم کو ایمان و عمل ملا ہے. یہ ادارہ منہاج القرآن کی عظیمت ہے. ادارہ منہاج القرآن ترجمے کا بھی کام کرتا ہے. ادارہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ماہانہ نیوز لیٹر بھی شائع کیا جا رہا ہے. نیوز لیٹر جو آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماہانہ ایک مہینے میں منہاج القرآن میں کتنا کام ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ کا جو ایڈیشن ہے وہ شیخ الاسلام کے ہاتھوں یہاں پر افتتاح کیا جائے گا. میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ اس کے ممبر بنے. 120 روپے کی سالانہ ممبرشپ ہوتی ہے. مجلہ آپ کے گھر پر آئے گا، آپ اٹھا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ادارہ منہاج القرآن کے کیا خدمات چل رہے ہیں، کس کوالٹی اور معیار کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. شیخ الاسلام کا مزاج ہمیشہ نفیس رہا ہے، اور یہ کچھ اور نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نفاست کا صدقہ خیرات ہے اور کچھ نہیں. ہر کام میں سٹینڈرڈ چاہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا عمل احدکم فلیتقن عملہ. تم میں سے جب کوئی کام کرے تو بالکل پرفیکشن کے ساتھ کام کرے، پرفیکٹ انداز میں کام کرے، بگڑ پن نہیں ہونا چاہیے کام میں. یہ شیخ الاسلام کا مزاج ہے اور یہی منہاج القرآن کا مزاج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں میں نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسا نہ لیا جائے، باتوں کا نیگیٹو معنی نہ نکالا جائے. منہاج القرآن اس کا اہتمام کرتا ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس کا اہتمام کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی، آج منہاج القرآن کو جس چیز کی ضرورت ہے، دیکھیے علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں پر بیٹھی ہوئی. میں علماء کرام سے اپیل کروں گا، یہ نوجوان نسل مولویوں سے اور عالموں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ لوگ منہاج القرآن جوائن کریں. میں ایک منہاج القرآن کا ذمہ دار، منہاج القرآن انڈیا کے من جملہ ڈائریکٹرز کے ایک ڈائریکٹر، ناظم دعوت و ارشاد ہونے کے اعتبار سے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں عوام الناس کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ منہاج القرآن جوائن کریں، باضابطہ فارم بھر کر جوائن کریں. اور میں دعوت دیتا ہوں علماء اور مولویوں کو کہ آپ بھی آ کر جوائن کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو منہاج القرآن کی ضرورت ہے، نہیں. جو علماء ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو شریعت پڑھتے ہیں،
جو کتاب و سنت جانتے ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر منہاج القرآن کام کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اگر خطیب بڑا اچھا ہو، خطابت کا منبر اسے نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دعوت کے لیے پلیٹ فارم اس کو نہیں ملے تو کیا کرے گا؟ حضرات گرامی، منہاج القرآن ایک عالمی پلیٹ فارم ہے، عالمی پلیٹ فارم ہے۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جو لوگ کام کرتے ہیں، جس کی صلاحیت جتنی ہوتی ہے وہ اتنا آگے تک دوڑ سکتا ہے، یہاں پر رکاوٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ منہاج القرآن جوائن کریں، یہ تنظیم ہے۔ آج منہاج القرآن کو میں حقیقت میں بتاؤں کہ اگر ضرورت ہے تو علماء کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام نے کام کرنے کا نہج دیا ہے اور آپ کی تنظیم دنیا میں پھیل چکی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد کی قلت محسوس ہوتی ہے، نظام بنا ہوا ہے، سسٹم اور انداز معین اور مقرر کردہ ہے، افراد کی قلت ہے۔ عوام الناس تنظیم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور عوام الناس فیض پانے کے لیے منہاج القرآن سے جوائن ہو، اور علماء کرام اپنے دعوتی خدمات، اپنے تحریری خدمات، اپنے تالیفی خدمات اور ترجمے کے خدمات اور مختلف خدمات کو فراہم کرنے کے لیے، دنیا کو سروس دینے کے لیے اور دنیا کے لیے بہترین کام کرنے کے لیے اس غرض سے منہاج القرآن جوائن کرے۔ میں تمام علماء کا کھلے دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ منہاج القرآن کی کور کمیٹی جو 7 افراد پر، 7 ڈائریکٹرز پر مشتمل ہے، جب ہمارے پاس اجلاس ہوا تو اس میں یہ طے ہوا کہ جس وقت منہاج القرآن میں ہم آج ڈائریکٹرز ہیں اور آج ہم عہدوں پر ہیں، سب مل کر یہ اس بات کا عہد کرے کہ جس وقت ہم سے زیادہ قابل فرد آ جائے گا، خوشی کے ساتھ ہم عہدہ چھوڑ کر ہٹ جائیں گے۔ 7 کے 7 افراد میں پھر اس کے نیچے جتنے ڈویژن کمیٹیاں بنی ہیں، آپ پوچھے ڈویژن کمیٹیوں سے، حمایت نگر میں کمیٹی بنی ہے، سنتوش نگر کی ڈویژن کمیٹی بنی ہے، ریاست نگر میں ڈویژن کمیٹی بنی ہے، بورا بنڈے میں بنی ہے، جہانما میں بنی ہے، نواب صاحب کنٹے میں بنی ہے، تگل کنٹے میں بنی ہے، بارکس میں بنی ہے، مختلف علاقوں میں ڈویژن کمیٹیاں رین بازار اور دبیرپورہ میں بنی ہے۔ جب کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے تو یہ ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ اپنے نام کے لیے کام نہیں کریں گے، دین اسلام کے لیے کام کریں گے۔ اور کبھی ایسا نظر آ جائے کہ ہمارے علاقے میں ہم سے زیادہ قابل آدمی کام کرنے میدان میں آ رہا ہے تو خوشی کے ساتھ اپنا عہدہ اس کو اٹھا کر دے دینا اور پیچھے ہٹ جانا۔ یہ عہد لیا جاتا ہے جب کم تنظیم بنائی جاتی، یہ منہاج القرآن کا سسٹم ہے۔ عہد لیا جاتا ہے کہ نفس امارہ اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر کہیں اپنے عہدے کے لیے لڑائی کے لیے ڈٹ جانا۔ کسی دن یہ تاکید کی جاتی ہے منہاج القرآن میں عہدیداروں کو کہ کسی دن آپ سے کہا جائے کہ عہدہ چھوڑ دو، دل میں اگر مایوسی ہو، دل کو اگر ٹھیس پہنچے تو سمجھنا کام نفس کے لیے ہو رہا تھا، اگر عہدہ چھوڑنے میں خوشی فراخ دلی کے ساتھ اگر کوئی چھوڑ سکتا ہے تو سمجھنا کام للہیت اور دین کے لیے ہو رہا تھا۔ محترم حاضرین کرام، سٹی کمیٹی بن چکی ہے، ڈویژن کمیٹیاں بن چکے ہیں، ریاستی کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہے، اجلاس رابطے قائم کیے جا رہے ہیں، تنظیم بنائی جا رہی ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے جس میں علم ہے، یہ ایک تنظیم ہے جس میں علماء ہے، یہ ایک تنظیم ہے جس میں نظام ہے، یہ تنظیم میں ویلفیئر ہے، پھر یہ تنظیم میں تعلیم ہے، پھر یہ تنظیم کے اندر امن کا مشن ہے، اور یہ تنظیم کے اندر آپ دیکھنا ہر قسم کا کام مسلمانوں کی اقتصادی حالات کو درست کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اکانومی کو ساؤنڈ کرنے کے لیے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کام کیا جا رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پلیٹ فارم پر ہم بھرپور کام کر رہے ہیں، نہیں، ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری بساط ہی کیا، عددی طاقت ہی کیا، اگر یہ عوام الناس کا سپورٹ ہو جائے اور منہاج القرآن سے جوائن ہو جائے اور یہ علماء کرام منہاج القرآن میں شامل ہو جائے تو پھر اس کے مقدر کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر میں کامیابی ہی لکھے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات جوائن ہو، آپ حضرات قریب ہو، فراخ دلی کے ساتھ میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، بزرگان دین کے کتابوں کے ترجمے کے لیے آج ہم کو ضرورت ہے۔ میں علماء سے کہہ رہا ہوں، میرے بھائی علماء جو بیٹھے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، آج ہم کئی کتابیں منتخب کر کے رکھے ہیں،
کئی کتابیں بزرگان دین کی ہم نکال کر رکھے ہیں، ٹائپ ہو چکی ہیں، اس کی تخریج کے لیے ہمارے پاس افراد کی قلت ہے، ہم تخریج کروانا چاہتے ہیں، ٹرانسلیشنز کروانا چاہتے ہیں، لینگویج کو آسان کروانا چاہتے ہیں، کام مسلسل ہو رہا ہے لیکن کام کا پریشر اتنا ہے اور عددی طاقت کم ہے۔ آپ آئیں، جوائن ہو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، صلاحیت بھی بڑھے گی، کام بھی ہوگا، قوم ملت کی خدمت بھی ہوگی۔ منہاج القرآن صرف ایک پلیٹ فارم ہے، منہاج القرآن مقصد نہیں ہے، مقصد دین اسلام ہے، اس کی طرف جانے کا ایک پلیٹ فارم منہاج القرآن ہے، بس ایک پلیٹ فارم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ادارہ منہاج القرآن نے یہ طے کیا ہے کہ وہ سرزمین حیدرآباد میں اسکولز اور کالجز قائم کرے گا، اس کے لیے زمین کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عن قریب آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام کے دست مبارک سے منہاج ووکیشنل کالج، جونیئر کالج اور منہاج ڈگری کالج کا سنگ بنیاد ہوگا، منہاج اسلامک سینٹر قائم کیا جائے گا اور جامع المنہاج کا سنگ بنیاد کیا جائے گا۔ یہ چاروں اداروں کے سنگ بنیاد انشاءاللہ شیخ الاسلام کے ہاتھوں ہونے والا ہے، اور آنن فارن انشاءاللہ تعالی آپ عوام الناس کا اگر سپورٹ رہا تو آنن فانن 2-3 سال کے اندر یہ سارے کالجز کام کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اسلامی ماحول میں جس کے لیے ہم ترستے ہیں، عصری اور بالکل جدید تعلیم اسلامی ماحول میں دیا جائے، جہاں پر نماز کا نظام ہو، تہجد کا نظام ہو، حلقہ ذکر کا نظام ہو، تلاوت قرآن کا نظام ہو، جہاں کالج کے بچے بے وضو نہیں رہتے، جہاں کالج کے بچے کبھی گالی نہیں دیتے، کالج کی تعلیم بھی ہوتی رہتی ہے، دیکھنے میں علماء کرام نظر آتے ہیں، ہوتے ہیں ڈگری کالج کے نوجوان۔ یہ جو مزاج پیدا ہونا ہے، یہ جو کیفیت پیدا ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ نظام منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، کروڑوں کے پروجیکٹس ہے، کروڑوں کے پروجیکٹس منہاج القرآن ڈال چکا ہے۔ سٹی ہیڈ آفس کا افتتاح ہے پرانی حویلی کے اوپر، کلیت الدعوہ قائم کیا جا رہا ہے، کلیت الدعوہ والارشاد۔ اس کلیہ کے تحت وہ طلبہ، وہ فاضل نوجوان جو عالم فاضل ہو چکے ہیں، ان کو ایک مختصر دورہ کرایا جائے گا۔ ان کس چیز پر دورہ کرایا جائے؟ بھئی وہ تو سارا بخاری پڑھ چکے ہیں، وہ تو سارا فقہ پڑھ چکے ہیں، ترمذی نسائی پڑھ چکے ہیں، مشکات اور زجاجہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ان کو کیا پڑھائیں گے؟ پڑھائیں گے نہیں، ان کو ٹریننگ دی جائے گی کہ آج کے معاشرے میں خرابی کہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے اصلاح کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ احادیث ایک جگہ کر کے دیا جائے گا جس سے متعلق خرابی ہے۔ آج انسان گالی دیتا ہے، اس سے متعلق کیا ہے؟ آج انسان شراب پیتا ہے، آج جہیز کی لعنت چل رہی ہے، آج امت پہ فساد ہے، اختلافات ہے، نفس کے مسائل ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کے احیاء کے لیے مواد ایک جگہ کر کے فراہم کیا جائے گا، ٹریننگ دی جائے گی، تقاریر کرنے کے لیے پلیٹ فارمز دیے جائیں گے، اسٹیج دیے جائیں گے، حوالے دینے کے انداز، ان کو انداز تو ہے، وہ حوالے تو پڑھ چکے ہیں لیکن پریکٹیکل ان کو کروایا جائے گا۔ جو لکھنے کے میدان میں بڑھنا چاہتے ہیں ان سے لکھایا جائے گا، جو تقریر کے میدان میں بڑھنا چاہتے ہیں ان سے تقریر کروائی جائے، روحانی میدان میں آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ منہاج القرآن کی کلیت الدعوہ سے ہونے والا کام ہے۔ جو لوگ عالم فاضل کر چکے ہیں، زیادہ طویل نہیں ہوگا، 1 سال کا دورہ ہوگا، اس میں عقائد سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں جن پر آج دیگر عقائد والے اختلاف کرتے ہیں، وہ احادیث ان کو یاد دلا دیے جائیں گے، زبانی یاد ہوں گے۔ ان عیسائیت کی طرف سے آج اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دیگر مذاہب کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، نوجوان کو جواب ہی نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ پڑھ چکا ہے پر اس منظم انداز سے جو حملہ ہوتا ہے اس کا جواب کیسے دینا ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ نظام ان کو بتایا جائے گا، یہ کلیت الدعوہ میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 5 تاریخ کو کلیت الدعوہ کا افتتاح شیخ الاسلام کے ہاتھوں ہے، اور اس کے بعد پھر اپریل گزرتے ہی مئی کے مہینے سے انشاءاللہ تعالی اس میں داخلے شروع ہو جائیں گے اور باضابطہ کورس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ماہر علماء، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بیشتر علماء تو ہم کو جامعہ نظامیہ سے ہی ملتے ہیں، میں خود بھی جامعہ نظامیہ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، وہیں سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جید اور قابل علماء کے سروسز لیے جائیں گے اور یہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ محترم حاضرین کرام، محسوس کر رہے ہیں آپ کہ میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، شیخ الاسلام بالکل قریب ہے، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں میں پہنچ جائیں گے۔ آپ حضرات سے میں ایک اپیل کرتا ہوں،
محترم علماء کرام تو ہے ہی، ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو نظام جانتے ہیں۔ آپ حضرات بھی یہ نظام سمجھ لیں کہ جوش میں اٹھ کر آگے بڑھ جانا یہ کوئی ہوش کی بات نہیں۔ نظام خراب ہو جائے گا تو شیخ الاسلام خطاب نہیں کر سکیں گے۔ اگر اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنی جگہ اٹھے، آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے، کوئی آدمی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کوئی آدمی۔ اور اسٹیج کے قریب کوئی، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کے قریب کوئی والنٹیئرز ہم نہیں ٹھہراتے، دور رہے، اپنی جگہ پر رہے۔ احتراماً اگر کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو اپنی جگہ پر اٹھے اور پھر وہیں پر پھر بیٹھ جائے، آگے نہ بڑھا کرے، آگے نہ بڑھا کرے۔ میں بالخصوص عوام سے اپیل کرتا ہوں اور پیچھے ٹھہرے حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں۔ دیکھنے میں اگر ان کو دشواری لگتی ہے تو وہ اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر آ جائیں، مگر آگے بڑھ جانا اور جوش کا مظاہرہ کرنا یقیناً جذبات ہے۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں شہر حیدرآباد میں لوگ شیخ الاسلام سے محبت کرتے ہیں، مگر میں اپیل کرتا ہوں کہ جوش میں اپنے ہوش کو نہ کھوئے، نظام کو درہم برہم نہ کریں۔ والنٹیئرز کو پریشانی ہوگی، شیخ الاسلام کو تکلیف ہوگی، اکابر مشائخ و علماء بیٹھے ان کو تکلیف ہوگی۔ نظام کی برقراری رکھیں اور اہتمام سے سنیں۔ اور علماء جو مولوی حضرات کے لیے بالخصوص یہ مجلس منعقد کی گئی، یہ مجلس اصل میں عوام کی تھی ہی نہیں، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے عوام کو اجازت دی گئی۔ علماء کرام سے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ شیخ الاسلام اس میں دورہ عقائد کرائیں گے۔ صحاح ستہ میں سے آج کی جو ضرورت ہے، یعنی عقائد کا بھی منتخب حصہ، سارے عقائد نہیں، جو آج جن چیز کی زیادہ ضرورت ہے، جس چیز کی، اس کا ایک دورہ کرائیں گے اور وہ احادیث کو چن چن کر سمجھائیں گے۔ ویسے تو آپ سمجھے ہوئے پھر سمجھائیں گے، کچھ مزید نکات اس میں بیان کریں گے، آپ نوٹ کریں گے، ریفرنسز دیں گے، آپ نوٹ کریں گے۔ آج کا دن ہوگا، کل کا دن ہوگا 29 فروری، پھر اس کے بعد 1 مارچ، پھر اس کے بعد 3 اور 4 مارچ، 2 تاریخ کو چھوڑ کر جہاں پر دارالسلام میں جلسہ ہوگا، 3 اور 4 مارچ کو پھر سٹی کنونشن سینٹر میں اصول حدیث پر شیخ الاسلام گفتگو کریں گے۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں آج اور کل عقائد پر گفتگو کریں گے، اور 2 تاریخ کو چھوڑ کر پھر 3 تاریخ اور 4 تاریخ ہفتہ اور اتوار کو سٹی کنونشن سینٹر میں صرف علماء کو انٹری رہے گی۔ وہاں پر شیخ الاسلام اصول حدیث پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ 4 دن جو شخص حاضر رہے گا، چاروں دن، جو علماء میں سے جو فاضلین فارم بھر چکے ہیں، جن کے پاس باضابطہ پاسس ہے، وہ علماء جو 4 دن مکمل دروس میں حاضر رہیں گے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ان کو الاجازہ العامہ اور الاجازہ الخاصہ فی روایت الحدیث عطا کریں گے۔ یہ الاجازہ العامہ اور الاجازہ الخاصہ ایک 12 صفحات پر ہے اور ایک 24 صفحات پر ہے۔ اس میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے لے کر امام بخاری تک، پھر امام بخاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع متصل سند بیان کی گئی ہے۔ پھر شیخ الاسلام سے لے کر امام مسلم تک، امام مسلم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، شیخ الاسلام سے امام ترمذی تک، پھر امام ترمذی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اسی طرح سے امام نسائی کی سند، اسی طرح سے پھر امام ابو داود اور امام ابن ماجہ کی سند، سارے اسانید مرفوع متصل آج کی تاریخ سے، یعنی جو حاصل کرے گا اس کی شخصیت سے لے کر امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود اور نسائی تک، اور وہاں سے لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع متصل سند آپ کو انشاءاللہ تعالی دی جائے گی، شیخ الاسلام کے دستخط کے ساتھ دیا جائے گا۔ اور یہ جو اسانید آپ پوچھیں شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامع نظامیہ یہاں پر بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں، وہ اپنی سند پوری سناتے ہیں، ہم سن چکے ہیں۔ وہ کس سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے استاد کس سے روایت کرتے ہیں، ان کے استاد کس سے روایت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ سند سناتے ہیں ائمہ تک، پھر ائمہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مگر آج کے زمانے میں جو نسل نو علماء کی پیدا ہو رہی، ان میں یہ شعور جا چکا ہے، اکثریت کی بات کرتا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتے ہیں سند کی۔ شیخ الاسلام وہ اس کا احیاء کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بلا وجہ اکابر اس کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا احسان ہے کہ یہ مرفوع متصل اسانید کا انہوں نے اہتمام کیا، اس وجہ سے تو آج احادیث ہم تک پہنچی ہے، اور اس کا اہتمام ہمارے اندر مفقود ہو گیا تقریباً۔ یہ اسانید آپ کے لیے باعث روحانی فیض بھی ہوگا اور ایک علمی اسناد بھی ہوگا، ایک علمی شہادہ بھی ہوگا۔ میں آپ جو علماء کرام آج آئے ہیں، جو باضابطہ رجسٹرڈ کروائے،
میں ان سے گزارش کروں گا کہ چاروں دن حاضر رہیں، اور شیخ الاسلام نے کہا نہ صرف حاضر رہے بلکہ چاروں دن بتائے ہوئے ریفرنسز اور نکات کو نوٹ بھی کرے، جیسے کہ ہمارے استاد محترم مصباح القراء حضرت العلامہ مولانا عبداللہ قریشی الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب مکہ مسجد و نائب شیخ الجامعہ النظامیہ، فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، فرمایا اللہ نے الذی علم بالقلم، کہ قلم سے علم ملتا ہے۔ بیٹھے رہے، شیخ الاسلام ابھی نہیں ہے، بیٹھے رہے، کوئی آگے نہ بڑھے، نعرے لگے۔ تمام حضرات اپنی جگہوں پر کھڑے رہیں۔ اسٹیج پر موجود ابھی نہیں آئے گا ابھی شیخ الاسلام تشریف نہیں لائے، آپ بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام نہیں آئے ہیں، بھائی عالی جناب حاجی سیٹھ صاحب آئے ہیں، شہر کے معزز شخصیت ہے، حاجی سیٹھ صاحب تشریف لائے ہیں، شیخ الاسلام نہیں آئے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام کب آئیں گے ہم کو پتا ہے، بیٹھ جائیں۔ شیخ الاسلام نہیں آئے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ابھی ہمارے علماء کرام آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے والے حضرات بھی بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ہم کو بھی بڑا شوق ہے شیخ الاسلام کے استقبال کا، ہم خوب نعرے لگائیں گے جب شیخ الاسلام آئیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں، یہ بد نظمی نہ کرے، بیٹھ جائے۔ دیکھیے سامنے آگے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو سامنے آ جانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسٹیج پر موجود علماء، مشائخ اعظام صرف اپنی جگہوں پر کھڑیں گے، کوئی آگے نہ جائیں گے۔ سرپرست جلسہ فخر دکن مولانا سید اولیاء حسینی قادری المعروف و مرتضی پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ نبی رائے شیخ الاسلام لائق علیہ رحمہ استقبال فرمائیں گے، اور ماں باقی تمام مشائخ اعظام علماء کرام سے گزارش ہے کہ صرف اپنی نشستوں پر کھڑے رہ کر شیخ الاسلام جب تشریف لائیں گے آپ استقبال فرمائیں۔ ابھی شیخ الاسلام تشریف نہیں لائے ہیں، آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ابھی شیخ الاسلام تشریف نہیں لائے ہیں، اپنے گلوں کو ابھی راحت دیں، جب شیخ الاسلام تشریف لائیں تب نعرے لگائیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی محبت سے آپ کے دلوں کو مملو فرمائے۔ آپ حضرات کچھ دیر اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، پیچھے والوں کو زحمت نہ دیں، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اسٹیج کے اوپر بھی علماء کرام مشائخ اعظام سے گزارش ہے کہ صرف اپنی نشستوں پر کھڑے رہ کر استقبال کریں۔ سرپرست جلسہ فخر دکن قائد اہل سنت حضور شیخ الاسلام کا استقبال فرمائیں گے۔ والنٹیئرز حضرات پیچھے ہٹ کر آپ حضرات سیکیورٹی کے انتظامات کریں۔ شیخ الاسلام کے قریب والنٹیئرز حضرات نہ جائیں، پبلک کو دور سے روکیں، اس کے بعد شیخ الاسلام برآمد ہوں گے۔ والنٹیئرز حضرات ڈسٹینس رکھیں، فاصلہ رکھیں۔ آپ حضرات شیخ الاسلام سے قریب نہ ہوں، لوگوں کو دور سے ہی روکیں۔ کیا ہوا؟ فخر دکن قائد اہل سنت مولانا سید اولیاء حسینی مرتضی پاشا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الاسلام کا استقبال کر رہے ہیں۔
والنٹرز حضرات آرام سے کنٹرول کریں، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. شیخ الاسلام آپ کے استقبال کا جواب دے چکے ہیں. جائیں ٹھیک ہے. والنٹرز حضرات بھی بیٹھ جائیں. والنٹرز حضرات ادھر باہر نکل جائیں، اندر نہ ٹھہریں. والنٹرز حضرات اور سارے ماں باپ کے جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے. بھائی بیٹھ جائیے، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے. بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیے. ابراہیم بیٹھ جاؤ، سنو نا، بیٹھو. تمام حضرات بیٹھ جائیے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں. شیخ الاسلام آپ کے استقبال کا ہاتھ ہلا کر جواب دے چکے ہیں. بیٹھ جائیے، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. میڈیا کے کیمرے ہیں، یہاں کوئی خلل پیدا نہ کریں. اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں میرے بھائی. بیٹھ جائیے، آپ حضرات بیٹھ جائیے. آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ کو پہلے بولا کہ اگر آپ لوگ بدنظمی کا مظاہرہ کریں تو خطاب نہیں ہوگا. آپ جو جگہ پر ہے بیٹھ جائیں. آگے بڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، سمجھے بات کو. آپ بیٹھ جائیے. پیچھے والے حضرات بیٹھ جائیے. آپ لوگ بیٹھیں گے تو کچھ ہو سکے گا، ورنہ شیخ الاسلام چلے جائیں گے. بیٹھ جائیے. آپ حضرات ادھر والے بیٹھ جائیں، تماشائی نہ بنے، بیٹھ جائیں. دیکھیے آپ حضرات اگر بیٹھیں گے تو کاروائی آگے بڑھے گی، ورنہ شیخ الاسلام چلے جائیں گے. کامل جامع نظامیہ قرأت کلام پاک پیش فرما رہے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدقت يا رب العالمين. حافظ و قاری محمد احسن علی احتشام فاضل جامع نظامیہ نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر ہو سامنے اگر تو لب کھولنے لگے، پتھر ہو سامنے اگر تو لب کھولنے لگے. نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو، نام رسول پاک کا حق یوں ادا کرو. کٹ جائے گر زبان تو نظر بولنے لگے، کٹ جائے گر زبان تو نظر بولنے لگے. ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے، ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے. ہم جیسے بے ہنر بھی نعت بولنے لگے، ہم جیسے بے ہنر بھی نعت بولنے لگے، پتھر ہو سامنے اگر تو لب کھولنے لگے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहारा निस्बत आका ने क्या दिया है मुझे, रहे हयात में चलना सिखा दिया है मुझे। ये शगले नात ने जिक्रे नबी की बरकत से बड़े बड़ों की सफों में बिठा दिया है मुझे, बड़े बड़ों की सफों में बिठा दिया है मुझे। अब आइए हाज़रीन, बिला किसी ताखीर के मैं सरपरस्त जलसा फख्र दकन नबी रहे शेखुल इस्लाम लईक अलैहि रहमा सैयदी मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से इल्तिमास करता हूँ कि अब्दुल सत्तार मिनहाजियन की किताब शेखुल इस्लाम तनकीद तासुरात और कारनामे, जो कि बड़ी ही इफादा आम्मा की किताब है, मैं सरपरस्त जलसा से गुजारिश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से इस किताब की रस्म इजराई अमल में लाएं। शेखुल इस्लाम पर लिखे